بیٹے تم نے 4 سال میں وہ کر کے دکھا دیا جسے کرنے میں مجھے 40 برس لگ گئے. الحمدللہ. بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے اگر بن لادن دہشت گرد ہے تو امریکہ بھی اتنا ہی دہشت گرد ہے. وہ اپنی تقاریر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہٹلر دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا جس نے 40 سے 60 لاکھ یہودی قتل کر ڈالے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک بی جے پی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مسلمان دشمن قرار دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک مودی کو ہندو مت پر کھلے مناظرے کا چیلنج بھی دے چکے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو عورتوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے. وی ایل سی پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حافظہ ایسا ہے جیسے ہزاروں کتابوں کے لاکھوں صفحات تصویروں کی طرح ذہن میں نقش ہو چکے ہوں. حاضر جوابی ایسی کمال کی ہے کہ کوئی سا سوال کیجئے آنکھ جھپک جانے سے پہلے مسئلے کا حل دے چکے ہوں گے، جبکہ مباحثے اور مناظرے میں کم از کم اس وقت تو دنیا بھر میں ان کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے. نامور مسیحی علماء و شیوخ ہوں یا ٹھوس قسم کے ہندو پنڈت، دو بدو بحث میں سب کے سب ان کے آگے شکست فاش سے دوچار ہو چکے ہیں اور دلائل سے جواب نہ بن پانے کے باعث اب مخالفت برائے مخالفت کا طریقہ اختیار کر کے دو بدو مقابلے سے راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کون ہیں، یہ کیا کرتے رہے، کیا انسپریشن تھی جو انہوں نے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا، کیا وہ کسی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہندو سے مسلمان ہوئے کہ تھے ہی مسلمان، ان کا پیشہ کیا ہے، ان کے بارے میں کچھ اور معلومات ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ تک پہنچائیں گے. ذاکر نائک جن کا خاندانی نام ہے ڈاکٹر عبدالکریم نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک 18 اکتوبر سن 1965 کو بھارتی صوبے مہاراشٹرا کے مشہور شہر ممبئی میں پیدا ہوئے. والد کا نام عبدالکریم نائک جبکہ والدہ کا نام روشن نائک تھا. زوجہ کا نام فرحت نائک ہے اور ان سے ڈاکٹر نائک کے 3 بچے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کشن چند میلارام کالج، ٹوپی والی نیشنل کالج اور ممبئی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی. وہ باقاعدہ MBBS ڈاکٹر ہیں مگر تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کرنے کے لیے میڈیکل کے شعبے میں پریکٹس کی قربانی دے دی. ڈاکٹر ذاکر نائک اوائل جوانی میں ہی احمد دیدات سے متاثر ہوئے. 58 سالہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بجا طور پر احمد دیدات کا شاگرد بھی کہا جاتا ہے. احمد دیدات خود بھی بین الاقوامی شہرت یافتہ مسلمان تبلیغی اور مناظر تھے. احمد دیدات کا پورا نام احمد حسن کاظم دیدات تھا. 1 جولائی سن 1918 میں بھارت ہی کے شہر سورت میں پیدا ہوئے. احمد دیدات نے 87 برس کی عمر پائی اور 5 اگست 2005 کو وفات پائی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد احمد دیدات جنوبی افریقہ میں رہتے تھے. انہوں نے مسلم مبلغ، مقرر اور مناظر کے طور پر اسلام اور مسیحیت کے مابین موازنے پر اپنی توجہ مرکوز کیے رکھی. کم و بیش 50 سال تبلیغی جدوجہد کے دوران احمد دیدات نے مسیحی علماء اور شیوخ کے ساتھ بے شمار مناظرے کیے. کیا آج کی انجیل مقدس میں تحریف ہو چکی ہے؟ نصرانیت کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انجیل میں کہاں ہے؟ یہ تمام جناب احمد دیدات صاحب کے مناظروں اور مباحثوں کے موضوعات تھے. احمد دیدات نے دنیا بھر کے دورے کیے اور ان کو شاہ فیصل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. انہی احمد دیدات سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی پہلی ملاقات سن 1987 میں ہوئی. بعد ازاں احمد دیدات نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو احمد دیدات پلس کا ٹائٹل بھی دیا. احمد دیدات نے مئی سن 2002 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک تختی عطا کی جس پر مندرجہ ذیل تحریر رقم تھی: بیٹے تم نے 4 سال میں وہ کر کے دکھا دیا جسے کرنے میں مجھے 40 برس لگ گئے. الحمدللہ. تقابل ادیان کے ماہر ڈاکٹر ذاکر نائک نے احمد دیدات کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے مسیحیت اور ہندو مت کے اعلیٰ ترین مذہبی رہنماؤں سے مناظرے کیے اور ہر بار فتح ان کا مقدر ٹھہری. ان مناظروں کے نتیجے میں بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا.
ڈاکٹر ذاکر نائک اسلامی تحقیقی مرکز ممبئی کے سربراہ ہیں اور پیس ٹی وی کے بھی روح رواں وہی ہیں۔ انہیں انگریزی، سنسکرت، اردو، انڈونیشیائی اور عربی زبانوں پر مکمل عبور حاصل ہے، لیکن مناظرے اور تقاریر وہ زیادہ تر انگریزی زبان میں ہی کیا کرتے ہیں۔ سن 2016 میں ایک رپورٹ آئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو گزشتہ 6 برسوں میں برطانیہ، سعودی عربیہ اور مشرق وسطیٰ سے کل ملا کر 15 کروڑ روپے کی امدادی رقوم موصول ہوئیں۔ بھارتی حکومت نے ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات کا حکم دیا اور اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے تحت انہیں مختلف مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کی گئی، جو بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئی۔ بھارتی حکومت نہ صرف مقامی طور پر عدالتی سطح پر شرمساری کا شکار ہوئی، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ بھی جاری کرانے کی صحیح کی گئی، جو کہ ناکام ٹھہری۔ انٹرپول نے فراہم کردہ بھارتی شواہد کو انتہائی ناکافی قرار دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مختلف انتہا پسند تنظیموں نے جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں بھی دیں اور ان کی فاؤنڈیشن کے خلاف مسلسل مختلف اقدامات کیے جاتے رہے۔ سن 2016 میں ہی ڈھاکہ بنگلہ دیش کی ہولی آرٹیزن بیکری پر 6 مسلح افراد نے حملہ کیا، جس میں 17 غیر ملکی سمیت 28 افراد مارے گئے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے رد عمل کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا اسلامی تبلیغی چینل پیس ٹی وی بند کر دیا۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک تبلیغی دورے پر ملائیشیا میں موجود تھے۔ بھارت کے غیر اخلاقی، غیر قانونی کارروائیوں کے باعث انہوں نے ملائیشیا میں ہی مستقل قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور ملائیشین شہریت حاصل کر لی۔ دراصل ملائیشیا کے بادشاہ اور وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اکثریت عوام و خواص بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی مداح ہے۔ سن 2012 میں ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مدعو کیا تھا۔ اپنے اس دورے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کل ملا کر مختلف مقامات پر 10 لیکچرز دیے، جنہیں سننے کے لیے لاکھوں لوگ آئے۔ ایک لیکچر کا عنوان تھا کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ دوسرے لیکچر کا موضوع تھا ہندو مت اور اسلام میں مماثلتیں، جبکہ ایک لیکچر اسلاموفوبیا پر تھا۔ اسلاموفوبیا پر لیکچر سلطان محمد چہارم اسٹیڈیم میں منعقد ہوا اور 1 لاکھ سے زائد افراد نے یہ لیکچر ہمہ گوش ہو کر سنا۔ دیکھا جائے تو ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام مخالف قوتوں کی نظر میں اسی وقت سے کھٹکنا شروع ہو چکے تھے جبکہ 9/11 کے امریکی حملوں کے بعد کی تقاریر میں انہوں نے صدر امریکہ جارج بش کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کھلے عام یہ کہا کرتے تھے کہ 9/11 کے حملے امریکیوں کی اندرون خانہ سازش تھی اور ان کے مطابق یہ سازش اس لیے رچائی گئی تھی تاکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو غلط طور پر دہشت گرد اور انتہا پسند قرار دے کر ان کا معاشی و سماجی ناطقہ بند کیا جا سکے۔ بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے اگر بن لادن دہشت گرد ہے تو امریکہ بھی اتنا ہی دہشت گرد ہے۔ وہ اپنی تقاریر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہٹلر دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا جس نے 40 سے 60 لاکھ یہودی قتل کر ڈالے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے یہ موقف بھی اختیار کیا تھا کہ خودکش حملہ اگر جنگ کے دوران کیا جائے اور جنگ کی ضرورت کے طور پر اور جنگ کے طریقے کے طور پر ہو تو صرف تب اور تب یہ جائز اور حلال ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حوالے سے دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں کی امریکیوں پر خودکش حملوں کی مثال بھی دی تھی۔ پھر وہ یہ بات بھی کہتے کہ دہشت گردوں کو دہشت زدہ کرنے والا خود دہشت گرد نہیں ہوتا بلکہ مجاہد ہوتا ہے اور اپنی قوم کا سپاہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس قسم کے خیالات اور بیانات کی وجہ سے اسلاموفوبک قوتیں ان کے خلاف ہوتی چلی گئیں۔ گو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بنیادی موضوعات اسلام اور جدید سائنس، اسلام اور مسیحیت اور اسلام اور لادینیت وغیرہ تھے، مگر انہیں نفرت آمیز مواد پھیلانے کا مرتکب قرار دیا گیا اور بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور کینیڈا میں پیس ٹی وی کو ممنوع قرار دیا گیا۔ لیکن اسلام دشمنوں کی ان تمام مخالفتوں کے باوجود پیس ٹی وی دنیا کے سب سے بڑے مذہبی ٹی وی نیٹ ورک میں
شامل ہے۔ دنیا کے 175 ممالک میں پیس ٹی وی دیکھا جاتا ہے اور اس کے کل ویوز کی تعداد 20 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 1/4 تعداد غیر مسلموں کی ہے۔ اسی طرح فیس بک پر ڈاکٹر ذاکر نائک کے کم و بیش 2.5 کروڑ فالوورز ہیں، جبکہ یوٹیوب پر انہیں دیکھنے والوں کی تعداد لگ بھگ 40 لاکھ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دنیا کے 40 سے زائد ممالک میں 2500 سے زیادہ عوامی خطبات کیے ہیں۔ کشن گنج بہار بھارت میں اپریل 2012 میں ان کی تقریر سننے 10 لاکھ سے زائد افراد آئے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیس ٹی وی اردو، بانگلہ اور چینی زبانوں میں بھی نشر ہوتا ہے۔ سوٹ پہنے، ٹائی لگائے، چھریرے بدن اور لمبے قد والے ڈاکٹر ذاکر نائک مشہور مسیحی مبلغ ڈاکٹر ولیم کیمبل اور نامور ہندو عالم شری روی شنکر کو عوامی مناظروں میں شکست فاش سے دوچار کر چکے ہیں۔ ان مناظروں کے نتیجے میں بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سن 1994 میں مصنفہ تسلیمہ نسرین کے خیالات پر مبنی کتاب لجا پر ممبئی مراٹھی پترکار سنگھ نے ایک مباحثہ منعقد کیا۔ 4 صحافیوں کے بطور جج موجودگی میں یہ مباحثہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھرپور طور پر تسلیمہ نسرین کے خیالات کا رد پیش کیا۔ روی شنکر کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کا موضوع اسلام اور ہندو مت میں خدا کا تقابلی تصور تھا۔ سن 2004 میں ڈاکٹر ذاکر نائک اسلامک انفارمیشن اینڈ سروسز نیٹ ورک کی دعوت پر یونیورسٹی آف میلبرن آسٹریلیا گئے، جہاں انہوں نے واضح کیا کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو عورتوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ سن 2006 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کارڈف ویلز کے سینٹ ڈیوڈ ہال میں خطاب کے لیے مدعو ہوئے، جہاں انہوں نے نفرت آمیز مواد پھیلانے کے الزامات کا کامیابی کے ساتھ رد کیا۔ سن 2011 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھارت سے ویڈیو لنک کے ذریعے آکسفورڈ یونین کو خطاب کیا۔ سن 2014 میں گیمبیا کے صدر یحییٰ جامے کی دعوت پر ڈاکٹر ذاکر نائک گیمبین انقلاب کی 20ویں سالانہ تقریبات میں شریک ہوئے۔ گیمبیا کے مختلف مقامات پر انہوں نے 4 لیکچرز دیے، جن میں انہوں نے جہاد اور دہشت گردی کے مابین فرق کو واضح کیا۔ تقاریر کے دیگر موضوعات مذہب کا درست پس منظر، دعوت یا تبلیغ اور اسلام کے بارے میں غلط تصورات تھے۔ گیمبیا کے صدر نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بنفس نفیس ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا اور گیمبیا کی سپریم اسلامک کونسل کے ارکان کے علاوہ گیمبیا کے ائمہ حضرات نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقاتیں کیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زوجہ فرحت نائک اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے شعبہ خواتین کی صدر ہیں، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے غریب مسلمان نوجوانوں کو مالی وظائف کی فراہمی کے لیے یونائٹڈ اسلامک ایڈ کے نام سے ایک اور ادارہ بھی بنا رکھا ہے، جو سینکڑوں مسلمانوں کو حصول تعلیم وغیرہ جیسے مقاصد کے لیے خطیر مالی امداد جاری کر چکا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بی جے پی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مسلمان دشمن قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مودی کو ہندو مت پر کھلے مناظرے کا چیلنج بھی دے چکے ہیں۔ دی انڈین ایکسپریس نے سن 2010 میں 100 طاقتور ترین بھارتیوں کی جو فہرست جاری کی تھی، اس میں ڈاکٹر نائک 89ویں نمبر پر تھے، جبکہ سن 2009 میں اسی فہرست میں وہ 82ویں نمبر پر تھے۔ انہیں سن 2013 میں شارجہ کا قومی اعزاز عطا ہوا، جبکہ اسی برس دبئی انٹرنیشنل قرآن ایوارڈ بھی انہیں دیا گیا۔ سن 2013 میں ہی ملائیشیا کے بادشاہ نے انہیں اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے نوازا، جبکہ سن 2015 میں سعودی عربیہ نے انہیں خدمات برائے اسلام کا شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے متعدد کتب بھی تحریر کی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: اسلام پر 40 اعتراضات کے عقلی و نقلی جواب، مذاہب عالم میں تصور خدا اور اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے 20 سوال، بائبل اور قرآن جدید سائنس کی روشنی میں، اسلام اور ہندو مت ایک تقابلی مطالعہ، اسلام میں خواتین کے حقوق، جدید یا فرسودہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق وہ مسلمان ہیں اور وہ کسی مخصوص مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ان تعلیم یافتہ مسلمانوں کی اصلاح و تعمیر کرنا ہے جو مذہب سے دور جا پڑے ہیں، اسلام کے بارے میں معذرت خواہانہ رویہ رکھتے ہیں اور مذہب کو قدیم اور دقیانوسی خیال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خیال میں 11 ستمبر سن 2001 میں ٹوئن ٹاورز کی تباہی کے بعد
مغربی میڈیا نے مسلمانوں کے بارے میں بہت زہر اگلا، لیکن اس واقعے کے بعد 1 سال سے بھی کم عرصے میں 34,000 امریکیوں نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اصرار ہے کہ اسلام عقل و دلیل کا مذہب ہے اور قرآن میں 1000 آیات سائنس کے متعلق ہیں۔ اسلام پر عدم برداشت کا لیبل غلط لگایا جاتا ہے۔ اسلام امن پسند دین ہے اور اس میں عدم برداشت صرف بدعنوانی، عدم انصاف، شراب نوشی، بے حیائی، عریانی اور تمام برائیوں کے بارے میں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک موسیقی اور شراب دونوں کو ایک جیسا زہریلا مواد تصور کرتے ہیں۔ ان کا مشورہ ہے کہ امریکہ کو بڑھتے ہوئے جرائم کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ملک میں اسلامی سزاؤں کا نظام نافذ کرنا چاہیے۔ LGBT کمیونٹی کو ڈاکٹر ذاکر نائک ذہنی بیماریوں کا شکار قرار دیتے ہیں۔ ایسی ذہنی بیماریاں جو مخرب اخلاق لٹریچر پڑھنے اور حیا سوز فلمیں دیکھنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہیں وہ ہم جنس پرستوں کے لیے موت کی سزا تجویز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق ڈارون کا نظریہ ارتقائے غلط ہے۔ یہ محض ایک تھیوری ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک میڈیا کو جدید دور کا سب سے خطرناک ہتھیار قرار دیتے ہیں اور اس کو سب سے خطرناک ہتھیار قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سیاہ کو سفید اور ولن کو ہیرو بنا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایک برا کردار نکل آئے تو پوری امت کو ویسا ثابت کرنے کی صحیح نامشکور کی جاتی ہے، جبکہ قرآن و سنت میں سے اپنے حساب سے کچھ الفاظ منتخب کر کے انہیں اپنے معنی و مفہوم پہنا کر ایسا پیغام پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے اسلامی تعلیمات انسان کی فلاح کا باعث نہیں۔ اسی طرح اگر مسلم عورت حجاب کرے تو دباؤ کا شکار، جبکہ مسیحی راہباؤں کے حجاب کو عزت و تکریم کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ اگر 50 سالہ مسلم 16 سالہ لڑکی سے شادی کرے تو شور اٹھا دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی معمر غیر ملکی کمسن بچی سے زیادتی کرے تو مختصر سی خبر چھاپ دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سٹرگل، ان کی جو ایک جرنی ہے، جو ان کا ایک سفر ہے تبلیغ کا، مناظروں کا، مباحثوں کا، ان کی آرگنائزیشن کا، ان کے سفر کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات دیں اور مختلف مسائل پر ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا نظریہ ہے، ہم نے یہ بھی آپ تک پہنچا دیا۔ ان کے نظریات ہم نے آپ تک پہنچا دیے۔ ان کے یہ نظریات معتدل ہیں کہ بہت ہارڈ لائن ہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، یہ ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔